حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، اور آقا کریم وہ مال غربا میں، یتاما میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ السلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ السلام کی رفاقت کا حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی۔ حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں، وہ کمی بیشی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں، اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں۔ تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے، لوگوں کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن کے کسی کے سامنے پیش ہو گئی، یہاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، خوف وحشت ابدان پہ طاری ہوگی، اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے، پھر رخ سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت بلندی پہ ہے، پھر 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اب زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، اللہ اکبر، وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم، اللہ کی عظمت و جلالت کے اظہار کا دن ہوگا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا، ان میں سے نمبر 1 امام عادل، عادل حکمران جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے، آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے۔ تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان بندہ ہے۔ تو فرمایا چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اور قدموں میں حسن بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا، اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے، رضائے الہی ان کا مقصود تھا، ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا۔ چھٹا شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور 7واں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا، محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔ کچھ لوگ شر کا منبع ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں،
جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں، سامنے بات کرتے ہیں، گناہوں کی عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں، ہر وقت جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کے اندرون خانہ تک جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور امور کو پھر مجالس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب تو یہ سوشل میڈیا آ گیا، لوگوں کے گھروں کی چیزیں لے کر کے لوگ وہاں ڈال کے بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس معاشرتی معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کتنے سخت لفظوں کے ساتھ، ویل، خرابی، لکل ہمزہ تل مزہ، سامنے عیب جوئی کرنے والے، لوگوں کی آراز سے کھیلنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے، تانا زنی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کو ٹٹولنے والے اور جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرنے والے، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اور اس کے ساتھ جوڑ کے ایک دوسری چیز بیان فرمائی، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ جمع کے ساتھ عددا کا لفظ استعمال ہوا۔ خالی جمع یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت جمع کر رکھتا ہے، سیونگ کرتا ہے تھوڑی بہت، چلو کسی مشکل وقت کام آ جائے۔ بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادیاں، گھر بنانا، یہ وہ ماجرے، یہ شریعت میں نامحمود نہیں ہے۔ اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکوٰۃ ہی نہ ہوتی۔ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ مال سال بھر جمع رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوا ہے۔ تو خالی جمع قابل مذمت نہیں ہے، اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے اور اس مال کے فتنے میں مبتلا نہیں بندہ ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عددا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، بار بار اس لیے گن گن کے رکھ رہا ہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور اس کو مال کو جمع کرتا، اور اس کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہو کہ پیسے کمانے ہیں۔ حضور فرمائے، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، کھایا اور ضائع کر دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے، تیری گھڑی اتار لیں گے، تو خاتون ہے تو تیرا زیور اتار لیں گے، بیٹیاں تبرک کے طور پہ یہ ماں کی نشانی رکھ لیں گے، بیٹا تبرک کے طور پہ قیمتی گھڑی رکھ لے گا، لیکن تیرے ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا، تجھے غسل دیتے ہوئے ڈر لگے گا۔ میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی بولے، مکان بنا رہا ہے حساب تو دے گا، بسیں گے اور حساب میں تو وہاں پھنسا ہوا ہوگا، موجیں اور کر رہے ہوں گے۔ اپنی اولاد کا، اپنے متعلقین کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال دولت یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ جب مقصد بن جاتا ہے تو تباہی ہے، مقصد نہ بننے دے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دیتا ہے، ان کو دائمی کر دے گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیسہ قاضی الحاجات ہے، ہر دکھ اور درد کا مداوا ہے۔ آپ جواب سنیے، کلا، قرآن مجید کے اس لفظ میں اتنا زور ہے گویا جس طرح کوڑا برس رہا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو پکڑ کے ہوتامہ میں ڈال دیں گے۔ پھر خود فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں پتہ ہے کہ ہوتامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے چاٹ جائے گی، جو دل کھا جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، فرمایا کہ اس آگ کے اندر ڈال کر کے ان کو راستے بند کر دیے جائیں گے۔ ایسا آگ کا تندور ہوگا کہ نکل نہیں پائیں گے، وہاں مضبوط ستون ہوں گے آگ کے جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، لوگوں کی آراز سے کھیلتے ہیں، آبروؤں سے کھیلتے ہیں، جو غیبت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں اور نفرتوں کو دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہاں ستون ہوں گے، جن ستونوں کے ساتھ یہ زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل ہی نہیں پائیں گے اور اس آگ میں جلتے رہیں گے۔
اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔ جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی، تو سکوت طاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جس چیز پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ما بعد کے مضمون کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس میں محبوب آپ بستے ہو۔ قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی۔ قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی۔ تین قسمیں کی۔ کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا ہے، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور قسمیں تین کی، قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں۔ تو مکے کی قسم کی۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام، جد امجد، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں کھڑی کی گئیں، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تین قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا۔ دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو۔ لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا ہے۔ تو اگر حالات مشکل آ جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے، اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے، اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں تحرک، زندگی میں جد و جہد، کشاکش حیات، یہی زندگی کا جمال ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے، اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے۔ گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولہا گرم رکھتا ہے اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے، تو وہ باپ کتنا پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کتنی جکڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس رقم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں۔ اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ پھنسا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، بمشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور یہ سوچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی، یہاں نفع نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا، یہاں کساد بازاری کا نہیں سوچنا پڑے گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ بغیر سوچے سمجھے کودا کیوں نہیں ہے، یہ مشکل گھاٹی چڑھا کیوں نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلاں پلاٹ بھی خریدنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے تو اس کے لیے رقم جمع کر، کیا یہ ضربے تقسیمیں دے گا؟ کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب، اور وہ جانتا ہے یہ واقعی پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ فوراً چڑھ دوڑے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ ترس گئے، فاقے آ گئے، گھر میں بہت پڑا ہوا ہے، تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو 3 سال کے لیے رکھا ہے اور یہ بندہ ریڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، اگر میں اس کو دے دیا تو 3 سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ 3 سال بعد میرے پاس کیا ہوگا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں، تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا، یہ بہت مرحلے ہیں، کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنا نفع نقصان، اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو 3 سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہمسایہ فاقوں سے مر رہا ہے اور بندہ کے سال کے میرے تو پورے ہیں، وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے۔ یہ مشکل گھاٹی ہے، تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم، تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم ہے اس کی مدد نہیں کرنی؟ نہیں، بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی تصویریں بھی کھنچوا لیتا ہے دورے موجود میں، اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا، یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم کی مدد کرنا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا۔ کچھ لوگ، انہیں پتہ ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے ہاں نان شبینہ بھی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں 500 روپیہ دیں گے اور 500 روپیہ دے کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا۔ مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑوں روپے بانٹ رہے ہو، اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس 15,000 روپے سے اس کا گھر چلتا ہے اور اس کی بہنیں جوان ہیں، اور یہ بیچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے؟ اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق
معاشرے میں دو طرح کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ معاشرہ اگر ایسا ہو جائے گا جس کو مشکل ہے تکلیف ہے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، وہ کہے کہ میں اپنی سفید پوشی کو داغ نہیں لگنے دوں گا، جیسے جیسے گزارا کر لوں گا. اور جس کو اللہ نے ثروت سے نوازا ہے وہ کہے کہ میں اپنے ماتحت اور اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے اطراف میں بسنے والوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں. تو مجھے بتائیے کہ کوئی معاشرے کے اندر پریشانی رہ سکتی ہے؟ ایک گلی کے اندر 10 گھر رہتے ہیں، فرض کرو اس کے اندر 2 یا 3 گھر غریب ہوں گے، 4-5 گھر جو ہے متوسط ہوں گے جو اپنا کماتے ہیں، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، 2-3 گھر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں. ایک گلی کے اندر 2 گھر امیر، 2 گھر غریب، 6 گھر متوسط. متوسط بھی اگر کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ گلی میں 2 غریب آدمی جو ہیں ان کی مدد 2 امیر کر دیں، ان کو اپنی فیملی کا حصہ مان لیں، تو اس گلی کے مسائل ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی بیٹیوں کے رشتے قبول کر لیں، مسائل ختم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس طرح گلی گلی، بستی بستی صبر کرنے والے صبر کر کے دکھائیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اس کے لیے کتنی موج ہے. دنیا میں تو تکلیفیں صحیح، دنیا میں تو اذیتیں صحیح، لیکن آخرت میں اس کا صلہ کتنا ہے. جو دنیا میں اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جس سال میں بھی تھا اللہ میں واہ واہ خوش ہوں تیرے پہ، تو نے مجھے صحیح رکھا ہے، اتنا بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں نا، مالک تیرا شکر ہے. جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اور اس کا معکوس کیا ہے؟ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا. ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے. بعض اوقات کسی غریب سے پوچھتے ہیں سناؤ کیسے حال ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. اور بعض اوقات کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے چل ہی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل گزر ہو ہی رہی ہے، اس کی گزر ہو رہی ہے. جس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چہرے کے اوپر کئی طرح کی لکیریں لا کر کے کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے. کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں. تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاؤ، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، زندگی سوکھی گزرے. نہ راضی ہو گے تو پھر کیا کر لیں گے ہم؟ اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ پھر بھی تو ایسے ہی گزرے گی. تو بہتر نہیں راضی ہو کے گزرے اور آخرت کا سودا ٹھیک ہو جائے. تو ان کو کہا جو پھنسے ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا. میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا ما نقصا مالو عبد من صدقہ. 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقے سے مال کم، صدقے سے مال کم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے جنہوں نے سارا مال دے دیا. حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی. تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور یہ بات حضور ویسے بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق نصیب کہ اے تن رب دا سچا حجرا